بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس سے پچھلا کلپ میرا اس پر بیس تھا کہ اللہ اپنا مال کو، دنیا کے مال کو اپنا فضل قرار دیتا ہے، اور میں نے عرض کی تھی کہ میں نے ایک جگہ مسجد میں نماز پڑھ کے جب وہاں بیان ہوا تو ان صاحب نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو ایک باتھ روم سے تشبیہ دی انہوں نے، کہ آپ باتھ روم جاتے ہیں جتنی دیر کے لیے، یعنی جسٹ کم آؤٹ، سو دنیا کی زندگی کی یہ وقت ہے، یعنی قرآن سے بالکل الٹ بیان۔ اس لیے میں نے اس کلپ میں بھی کہا تھا کہ آپ قرآن کو خود پڑھیے، خود جانیے، اس کا ذوق ڈیولپ کیجیے۔ اب آپ دیکھیں، میں مال اس میں اللہ نے لکھا ہے جمعہ کی نماز میں کہ جب آپ جمعہ سورہ جمعہ میں اور جمعہ کا نماز کا ذکر ہے کہ اس کے بعد آپ اللہ کی زمین میں منتشر ہو جائیں اس کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ اور میں نے عرض کی تھی کہ جب مسجد سے نکلتے اللہم افتح لی آپ کہتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا منہ اب ہمارے کاروبار کی طرف ہے، ہم اس کا فضل تلاش کرتے ہیں، بحیثیت طالب علم ہوں یا جو بھی ہمارا کام، تاجر ہوں، رکشہ چلا رہے ہوں، ہم اپنا اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ دیکھیں اس ضمن میں قرآن مال کے بارے میں اللہ کیا حکم دیتا ہے، آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے کتنا ضروری چیز مال ہے اللہ کی نگاہ میں۔ یعنی سورہ نساء میں اللہ پاک نے جب وراثت کے بارے میں بات کی، انہیریٹنس میں کیا ہوتا ہے، آپ کو آپ کے ماں باپ سے مال ملتا ہے، ایسے ہی ہے نا جی، آپ کو یا پیسے ملتے ہیں یا گھر ملتا ہے یا پلاٹ ملتا ہے، جو جس کے صاحب حیثیت جیسا بھی ہے، وہ اللہ نے کہا ہے، اللہ نے وہ جو تقسیم ہے کہ وہ اگر تقسیم ہونا ہے، اس باپ جو فوت ہو گیا اس کے بیٹوں میں، بیٹیوں میں وغیرہ اور رشتہ دار، بیوی میں اور رشتہ داروں میں، تو اللہ کہتا ہے کہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، اللہ نے اپنی شریعت نازل کی، آپ اندازہ کیجئے۔ یعنی اللہ نے بہت سی چیزیں ایسی ہیں قرآن میں جو اللہ کلیم کرتے ہیں، جو میں نے آپ کو عقل دی ہے، اٹ از انف فار یو ٹو میک آؤٹ آن یور اون۔ کچھ چیزوں پہ اللہ کہتا ہے آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، وہاں شریعت آتی ہے۔ یہ دیکھیے اس میں اللہ نے جب سورہ نساء میں یہ بالکل شروع میں آیات 12-13، اس میں جب اللہ تعالیٰ نے وہ تقسیم کی ہے، اس کا اینڈ کس پہ کیا ہے، میں وہ آیت پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مال کتنی امپورٹنٹ چیز ہے اللہ کی نگاہ میں، کہ وہ ضائع نہیں ہو سکتا، آپ کسی کا مال مار نہیں سکتے، حق نہیں مار سکتے۔ دیکھیں اللہ ان پہ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدیں ہیں، جو میں نے تقسیم کیا ہے، بیٹے کو اتنا، بیٹی کو اتنا، جو بھی تقسیم کیا ہے، اللہ کہتا ہے یہ میری ٹھہرائی کی ہوئی حدیں ہیں، اور جو اللہ رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے اللہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ رسول کی نافرمانی کریں گے، اس کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز کریں گے، اللہ کہتا ہے اتنا حصہ دینا ہے، آپ نے نہیں دیا، تجاوز کریں گے، ان کو ایسی آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، اس میں ہے یدخلہ نارا خالدا فیہا، داخل ہوں گے آگ میں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، وَلَہُ عذاب مہین، ذلیل کرنے والا عذاب۔ آپ اس سے اندازہ آپ لگائیے کہ مال کو، دنیاوی مال کو، جو آپ کا رائٹ ہے یا حق حلال کا کمایا ہوا، کتنی وقت اللہ کی نگاہ میں۔ اور ہمیں معاشرے سے پتہ چلتا ہے کہ جی آپ کسی مسجد جائیں یا مزار میں جائیں، وہ بابا بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس قسم کی کوئی قوالیاں چل رہی ہوتی ہیں کہ بس آپ بیٹھے ہیں اور آپ دعا کرا رہے ہیں، تو بھئی دیٹ از ناٹ واٹ گاڈ اسپائرز فار اس۔ وہ چاہتا آپ خوب کھائیں، کمائیں، اس سے آپ اپنی دنیا بھی بنائیں، آخرت بھی بنائیں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے سورہ البقرہ میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دنیا بھی اچھی کر، آخرت بھی اچھی کر۔ تو یہ سب آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے جب ہم قرآن کو خود پڑھتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔